میرے بابا کو نہ لے جا، مجھے بابا رات کو اپنے سینے پہ لٹا کے سلاتے ہیں، جو گیا ہے واپس نہیں آیا، میں کس کے سینے پہ لیٹوں گی؟ حسین نے سیدہ سکینہ کو اٹھا لیا، فرمایا بیٹا بس جتنے دن سینے پہ لیٹنے تھے وہ بیت چکے، تجھے دکھوں کے سبب کرتا سیدہ زینب کی گود میں رکھا، حسین روانہ ہو گئے، اور پھر وقت شہادت آیا، آواز آئی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے روح حسین تو کامیاب ہو گیا، تجھ پر بندگی کو فخر ہے، تجھ پر انسانیت کو فخر ہے، تجھ پر ولایت کو فخر ہے، تجھ پر بزرگی کو فخر ہے، تجھ پر فاتحہ کو فخر ہے، علی مرتضیٰ کو فخر ہے، محمد مصطفیٰ کو فخر ہے، اور تیری بندگی پر خود خدا کو فخر ہے۔ اہل بیت مصطفیٰ کا لوٹا ہوا قافلہ حیران پریشان ہے، اور شہداء کے اور امام علی مقام سمیت سر انور بدبختوں نے کاٹ کر نیزوں پر چڑھا دیا۔ اب کٹے ہوئے سروں کو نیزے پر رکھ کر نیزوں کا قافلہ، کٹے ہوئے سروں کا قافلہ، اور لٹے پٹے گلشن مصطفیٰ کا قافلہ اب سوئے دمشق روانہ ہو گیا۔ رات پڑ گئی، ایک گرجا آیا، بدبخت یزیدیوں نے سوچا کہ یہاں پڑاؤ کرنے، رات آرام کرنے، تھک گئے۔ اس گرجے میں جو پادری تھا، بڑا بوڑھا نیک عبادت گزار پادری تھا پرانے وقت کا، اس نے قافلہ دیکھا، کچھ روشنی دیکھی، شور دیکھا، باہر آ گیا، پوچھا یہ قافلہ کیا ہے؟ اس کو بتایا یہ حسین ابن مصطفیٰ اور اہل بیت مصطفیٰ کے کٹے ہوئے سروں کا قافلہ اور اہل بیت مصطفیٰ کے لٹے ہوئے شہزادیوں کا قافلہ۔ اس کی چیخ نکل گئی، بدبختو جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو یہ اس کے بیٹے اور بیٹیاں۔ انہوں نے کہا ہم نے رات آرام کرنا ہے، جگہ دے دو۔ اس نے کہا میرے اسی گرجا میں آرام کر لو، میرے گرجے میں آرام کرنا۔ اس پادری نے کہا، اس نے دیکھا یہ دنیا کے کتے ہیں، سگان دنیا ہے، دنیا کی خاطر یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ اس نے کہا ایک کام میرا کر دو، میں تمہیں 10,000 دینار دوں گا، قیام یہی کرو، مگر رات کے لیے حسین کا سر مجھے دے دو۔ اب مسیحی عیسائی راہب ہے، عیسائی راہب، تم آرام کرو، حسین کا سر مجھے دے دو، اس کو دے دو 10,000 دینار کے بدلے۔ انہوں نے پیسے لیے، سر حسین سے لیا، اندر کمرے میں لے گیا، راہب عیسائی خوشبودار پانی سے حسین کے خون آلود سر کو دھویا، دھوتا رہا، پھر خوشبو لگائی، پھر روشنی جلا کے ساری رات حسین کے سر کو لبوں کو چومتا رہا، چومتا رہا، تکتا رہا۔ صبح ہوئی، اس نے سر اقدس قافلے والوں کے سپرد کیا۔ آقا علیہ السلام نے کرم کیا، فرمایا راہب میرے حسین کے سر کی تکریم کی ہے، لے ایمان اور جنت تحفے میں لے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو۔ تکریم سر حسین کے صدقے ایمان بھی ملا، جنت بھی ملی۔ وہ یزیدی سو گئے، اب اہل بیت کی شہزادیوں کو کہاں نیند آتی تھی، گردآلود تھی، پریشان تھی، خاموش۔
دمشق جا پہنچے، بدبخت اور لعین یزید کے دربار میں پہنچے۔ اس بدبخت نے چھری حسین کے سر انور پر اور آپ کے پیارے لبوں پر مارے اور چھری مار کے کہا یہ حسین کا سر ہے۔ ایک صحابی بیٹھے تھے ضعیف، کھڑے ہو گئے تو آپ بدبخت یا چھری نہ مار، خدا کی قسم میں نے ان لبوں کو مصطفیٰ کے لب لگتے چونتے دیکھا ہے۔ اس کو جھڑک کے بٹھا دیا گیا۔ بدبخت یزید نے کہا کہ علی اور فاطمہ کی بیٹیاں اور قافلہ ان کو میرے سامنے پیش کیا جائے، میں سیدہ زینب سے بات کرنا چاہتا ہوں، گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے لشکر کے لوگوں نے کہا یہی بیویاں شہزادیاں کھڑی پردوں میں کھڑی۔ اس نے ان کے کپڑوں کے حال دیکھے اور کہنے لگا ناراض ہو کر بدبخت کہ تم نے کنیزیں ان کی کنیزیں پیش کر دی ہیں؟ نہیں، مجھے علی و فاطمہ کی بیٹیاں میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ بی بی ایک بوڑھی عورت کھڑی ہو گئی، ضعیف عمر بوڑھی، کمر اس کی دوری ہو چکی تھی، ہاتھ میں اس کی عصا تھا سوٹی تھی، سارا لے کر کھڑی ہوئی اور کہنے لگی بدبخت یزید جن کو کنیزیں کہہ رہا ہے یہی مصطفیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ پردیس میں، غرابت میں، دکھوں نے، کربلا کے گرد غبار نے، سفر نے ان کو اس حال تک پہنچا دیا۔ یہی جنت کی مالک ہیں، یہی دنیا اور آخرت کی وارث ہیں، یہی فاطمہ کی داریں ہیں، یہی مصطفیٰ کی شہزادی ہیں۔ اس یزید بدبخت نے پوچھا بوڑھی عورت تم کون ہو؟ ہٹو۔ اس نے کہا میں نہیں ہٹ سکتی، بدبخت تو سیدہ زینب سے کلام نہیں کر سکتا، تیری کیا مجال کہ زینب بنت مصطفیٰ سے، زینب بنت فاطمہ الزہرا سے کلام کرا۔ اس وقت اس کے لشکر کے سپاہی دوڑے، انہوں نے زور سے ایک لٹ اٹھائی، لٹ پوچھا تو ہے کون، تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا بوڑھی عورت نے مجھے فضہ کہتے ہیں، میں حضرت فاطمہ الزہرا کی خادمہ تھی اور میں نے حسن کو، حسین کو، زینب کو ان کو گود میں کھلایا ہے اور اسی در پہ مڑی ہوئی۔ ایک سپاہی لٹ لے کے اٹھا کہ میں سر پھوڑ کے اس کے سر کے 2 ٹکڑے کر کے اس کو یہی مار دوں۔ اس نے لٹ لہرائی، فضہ نے سر اٹھایا تو دیکھا یزید کے پیچھے 500 حبشی جوان سپاہی تلواریں لے کر کھڑے۔ اس نے للکارا حبشہ کے 500 سپاہیوں کی غیرت کو، وہ جوان غیرت میں آ گئے، ننگی تلواریں انہوں نے ہوا میں لہرائی اور کہا جس سارے حبشہ کی بیٹی فضہ کے سر پہ لٹ ماری اس کے سر تلواروں سے کرم کر دیے جائیں۔ سپاہی پیچھے ہٹ گئے، فضہ تو بچ گئی مگر سیدہ زینب نے منہ مدینہ کی طرف کر لیا۔ حضرت فضہ تو بچ گئی مگر سیدہ زینب یہ منظر دیکھ کر روح مدینہ ہو گئی اور عرض کرنے لگی نانا جان، حبشہ والوں کی بیٹی کے لیے 500 سپاہیوں کی تلواریں میدان میں لہر گئی ہیں، آج آپ کی بیٹیوں کے لیے کوئی تلوار میدان میں لہرنے والی نہیں۔ لوٹا پوٹا قافلہ مدینہ پہنچ گیا۔ اہل مدینہ میں جن کو خبر نہ تھی کہ کربلا میں کیا ہو چکا ہے، باہر استقبال کے لیے آئے، آگے بڑھے مگر حسین نظر نہیں آتے، علی اکبر، علی اصغر، قاسم نظر نہیں آتے، بیویاں ہیں۔ پوچھا بیمار امام زین العابدین سے بابا کہاں ہے؟ امام زین العابدین نے پھوپھوں کی طرف دیکھا، سیدہ زینب
دوستو اس کے بعد کیا بتا سکتا ہوں کہ مدینے پہ کیا بیتی اور مدینے والی سرکار پہ کیا بیتی، گنبد خضرا پہ کیا بیتی اور قبر فاطمہ الزہرا پہ کیا بیتی۔ آسمان پر دمشق کے سفر کے دوران خون کے ساتھ ایک شعر رقم ہو گیا تھا جس کو دنیا نے پڑھا تھا، اترجو امت قتلت حسینا شفاعت جدہ یوم الحساب، کہ جن بدبختوں نے حسین کو اس حال میں شہید کر دیا کیا اب بھی اس کے نانا کی شفاعت کی امید کریں؟ قیامت حسین اور حسین کے نانا کی ہے، جنت اور آخرت حسین اور حسین کے نانا کی ہے۔ لوگوں حسین سے، اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو، ان کی محبت کے چراغ سینے میں جلاؤ۔ حسین سے محبت کرنے والوں، اہل بیت مصطفیٰ سے محبت کرنے والوں، کربلا کا ذکر کرنے والوں اور تذکرہ کربلا میں آنکھوں کو بھگونے والوں اور غم حسین میں آنسو بہانے والوں، ریگزار کربلا سے آواز آ رہی ہے، مزار عباس سے آواز آ رہی ہے۔ وہ عباس جو پیاسا شہید ہوا تھا، ابھی کیا کیا بتاؤں، وہ کربلا کے ریگزار میں عباس علمدار پیاسے شہید ہوئے، جہاں پانی کی بوند نہ تھی، شہید ہوئے، قبر بنی، رب کائنات نے ان کے سر کے قریب خشک ریگزار کربلا سے پانی کا چشمہ کھولا۔ آج 1400 سال گزر گئے، 1400 سال، پوری کائنات میں ہر طرف مزار دیکھے ہیں، جو مزار حضرت عباس علمدار کا کربلا میں نظر آتا ہے، یہ نشان ہے، یہ اصل قبر انور ایک پورے کمرے کی اونچائی کے مطابق نیچے سیڑھیوں کے نیچے ہے، جو سطح ہے کربلا، اصل قبر انور نیچے، اس دروازے کو تالا لگا رہتا ہے۔ یہ ان کا کرم، میں گیا تو عراق کی حکومت نے وہ دروازہ میرے لیے کھولا، مجھے خبر نہیں تھی، ایمان کی بات، اللہ گواہ ہے، مجھے خبر نہیں تھی۔ کربلا کا گورنر آیا، اس نے کہا اوپر سے آرڈر آیا ہے کہ قادری صاحب اور ان کے ساتھ جتنے مہمان ہیں ان کو اصل قبر عباس پر لے جایا جائے۔ ساروں کو انہوں نے باہر نکال دیا وہاں سے، مجھے کچھ خبر نہیں تھی کہ کیا ماجرا، تاکہ لوگ دیکھیں نہیں۔ دروازہ کھولا، سیڑھیاں اتر کے نیچے گئے تو درمیان میں ریگزار کربلا کی اصل زمین تھی، اس پر عباس علمبردار کی قبر انور تھی، اور یہاں کندھوں یا سینے تک چاروں طرف چشمے کا پانی بہ رہا تھا۔ پیاسے عباس کی پیاس بجھانے کے لیے اس نے ریگزار سے چشمہ کھولا، اور 14 صدیاں گزر گئی، وہ چشمہ بہ رہا ہے، بند کمرہ ہے، سینے تک ارد گرد پانی ہے، بند کمرہ ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم کہہ رہا ہوں، نہ اس میں کوئی تعفن تھا نہ بو تھی، ایسے لگتا تھا جیسے تازہ پانی بہ رہا ہو۔ حسین تیرے اور تیرے اصحاب کی عظمتوں سے قربان۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وما علینا الا البلاغ۔ ماں فاطمہ، بھائی حسن، ہے یہی تو گلشن پنجتن، بابا علی شیر خدا، بابا علی شیر خدا، نانا رسول انام ہے وہ حسین میرا امام، وہ حسین
حسین میرا